ناظرین، یہ اپریل 1999 کی بات ہے جب امریکہ کے ڈاکٹر کرسٹوفر کیئر نے اپنی پریکٹس کے دوران ایک ایسا واقعہ دیکھا جس نے اس کے کیریئر کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ میری نامی 70 سالہ خاتون اس کے زیر علاج تھی۔ وہ ایک ایسی مریض تھی جو تقریباً موت کے دہانے پر تھی اور ان کے ارد گرد ان کے 4 بچے بھی ہسپتال میں کمرے میں موجود تھے۔ ان کے تمام بچے بالغ اور بڑی عمر کے تھے۔ موت سے کچھ دیر قبل میری بستر پر بیٹھ گئی اور اپنے بازو کو اس طرح ہلانے لگی جیسے وہ کسی بچے کو اپنی باہوں میں لے کر پیار کر رہی ہوں، مگر کمرے میں موجودہ ڈاکٹر اور ان کے بچوں کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کوئی ایسی مخلوق تھی جسے وہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار اس نادیدہ بچے کو ڈین کہہ کر پکارتی اور ایسے اشارے کرتی جسے وہ بچے کو گلے لگا کر بوسہ دے رہی ہوں۔ میری کے ان اشاروں نے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ ان کے بچے بھی نہیں جانتے تھے کہ ڈین کون ہے جس کا وہ نام لے رہی تھی۔ اس کی کچھ دیر بعد میری کی وفات ہو گئی۔ اگلے دن اس کی بہن اسپتال پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ کئی دہائیوں پہلے میری کے ہاں پیدا ہونے والا ان کا پہلا بیٹا ڈین تھا اور وہ پیدائش کے وقت ہی مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس کے کھونے کا صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ میری نے اپنی باقی زندگی بچے کے بارے میں بات نہ کرتے ہوئے گزاری۔ انہوں نے کبھی اس سے متعلق اپنے بچوں سے بھی بات نہ کی، تاہم موت کے وقت اتنے سال پہلے کھوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر بظاہر اس خاتون کو سکون ملا۔ ڈاکٹر کیئر نے اس کہانی کو اپنے متعدد انٹرویوز اور لیکچرز میں بیان کیا تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ میڈیکل فیلڈ میں انہوں نے اپنی کیریئر کیسے تبدیل کیا اور خود کو انتہائی بیمار مریضوں کی آخری وقت میں موت سے کچھ دیر قبل پیش آنے والے آخری تجربات کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کی 25 سال بعد ڈاکٹر کیئر کو زندگی کے اختتام کے تجربات کے مطالعے کے موضوع کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مطابق مرنے والے شخص کو ان کے تجربات کا علم موت سے ہفتوں پہلے شروع ہو جاتا ہے اور زندگی کے اختتام کے قریب آتے ہی ایسے واقعات کے رونما ہونے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیئر کا کہنا ہے کہ انہوں نے موت سے قبل لوگوں کو اپنی زندگی کے اہم لمحات کو یاد کرتے ہوئے دیکھا، اپنی ماؤں، والد، بچوں اور یہاں تک کہ پالتو جانوروں سے بھی بات کرتے ہوئے دیکھا جو کئی سال پہلے مر چکے تھے۔ موت سے قبل کسی بھی شخص کے لیے یہ نظارے حقیقی اور شدت سے بھرپور ہوتے ہیں اور مریض کے لیے طمانینت کا باعث ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کیئر کے مطابق موت سے قبل اس نوعیت کے تجربات سے گزرنے والے افراد میں الجھن یا غیر مربوط خیالات نہیں ہوتے، اور اگرچہ ان کی جسمانی صحت میں تنزلی آتی ہے لیکن وہ جذباتی اور روحانی طور پر بہتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے ڈاکٹر اس مظاہر کو ہیلوسینیشن، غیر حقیقی اور غیر تخیلاتی یا الجھن کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر کیئر نے سن 2010 میں امریکہ میں ایک اہم تحقیق کا آغاز کیا۔ اس وقت تک مرنے سے قبل مریضوں کو پیش آنے والے اس نوعیت کے تجربات کے بارے میں زیادہ تر کہانیاں ڈاکٹر یا مریض کے علاوہ کوئی تیسرا فرد بتاتا تھا، لیکن ڈاکٹر کیئر نے سائنسی بنیادوں پر ایک باضابطہ سروے شروع کیا۔ اس سروے میں اس نے مرنے سے قبل بہت سے مریضوں کو خود انٹرویو کیا اور ان کا معائنہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ الجھن یا ہیلوسینیشن کے زیر اثر تو نہیں۔ ان کی تحقیق اس بات پر مذکور ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں یہ تجربات کسی فریکوینسی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ان کی ابتدا موت سے کتنے دن پہلے شروع ہو جاتی ہے، اس دوران مریض کیا محسوس کرتے ہیں اور لاحقین پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس سروے کے نتائج پہلے ہی متعدد سائنسی مضامین میں شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کیئر کو ابھی تک ان تجربات کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی حتمی جواب نہیں ملا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کو سمجھنا ان کے مطالعے کا بنیادی موضوع نہیں تھا۔ سن 2020 میں ڈاکٹر کیئر نے کتاب ڈیتھ از بٹ اے ڈریم، فائنڈنگ ہوپ اینڈ میننگ ایٹ لائف's اینڈ، موت ایک خواب، زندگی کے اختتام پر امید اور معنویت کی تلاش شائع کی۔ ہسپانوی زبان میں لکھی گئی اس کتاب کا 10 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔